حضرات، ہم جس دور میں ہیں اس دور میں ہماری بے شمار پریشان کن صورتحال میں سے ایک بہت پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنی ایمان کے باب میں بہت زیادہ غیر محتاط ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار انسانوں کا ایمان چھن چکا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارا ایمان چھن گیا ہے۔ بے شمار انسانوں نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں پہنچایا ہے جن تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے نتیجے میں ان بچوں کا ایمان چھن چکا ہے، مگر والدین کو کوئی پرواہ نہیں۔ بے شمار ایمان والے وہ حرکتیں کرتے ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے یقیناً ایمان ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ نہ سوچنے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ ماننے کو تیار ہیں۔ سمجھتے ہیں اس مسلمان، ہم مسلمان ہیں، اب اسے کیا کیسے۔ بہرحال ارتداد ہمیشہ رہا ہے۔ جان بوجھ کر کے کوئی انسان اپنا اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے، ایسا واقعہ آ سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے ذہن کو ایمان سے محروم کر دیا ہو۔ اب وہ چاہے کسی مفاد کی بنا پر، چاہے کسی غلط فہمی کی بنا پر، چاہے کسی لالچ کی بنا پر، اور چاہے کسی پریشر کی بنا پر ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے۔ ایسا ہوگا لیکن بہت کم ہوگا۔ اس سے زیادہ جو واقعات پیش آئیں گے وہ کیا ہوں گے کہ انسان ایسی حرکتیں کرے گا جن حرکتوں کی وجہ سے وہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ مثلا کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز جو اس کفر کی نشانی ہے، جب وہ مسلمان اس کو اختیار کرے گا تو اس کا ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا گلے میں زنار ڈالا گیا، جو عیسائیوں کے ہاں سلیب کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی نے گلے میں سلیب ڈالا، سلیب ڈالنے کی وجہ سے آدمی ایمان خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیشانی پر ٹیکا کیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مورتی کے سامنے مالائیں ڈالی گئیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بھجن گائے گئے اور وہ جملے زبان سے بولے گئے جو کفر کے جملے ہیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی حرکاتیں کی گئیں جو حرکتیں بت پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، اور یہ ایمان والے نے وہ حرکتیں کی ہیں، یا وہ کلام پڑھا جو کفر کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے اور آدمی نے مسلمان ہو کر کے وہ کلام پڑھا ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے، وہ ہمارے سکول، جن سکولوں کے اندر بچوں کو وہ پرائر پڑھائے جاتے ہیں جن پرائروں میں کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے، تو یقیناً وہ استاد جو پڑھانے والا ہے اگر وہ ایمان والا ہے، وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ ایمان والے ہیں، تو ان کفر کے پرائروں کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کفر کے لاحق ہونے کی ایک اور قسم جو ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے، وہ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں زبان سے ایسے جملے بولے جائیں جو توہین آمیز ہوں، اور ان جملوں کے نتیجے میں آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے کمنٹس، ایسے جملے بولے جائیں جو آدمی کے ایمان کے ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے میں نہیں جانتا خدا کون ہوتا ہے، میں نے جس خدا کو آج تک دیکھا ہی نہیں اس خدا کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ یا مثلا انسان کو کہتا ہے کبھی کہ صاحب تم تو نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو، آج کل تو تم ایسے غائب ہو کہ خدا صاحب کو بھی تم مل نہیں سکتے۔ یا مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی بڑا ظالم ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نظر نہیں آتا، اس نے بھی رحم نہیں کیا۔ گھر میں حادثاتی موت ہو گئی اور اس کی بنا پر بہت غمزدہ ہیں، اس غمزدگی میں زبان سے نکل گئے جملے، اے اللہ آپ نے ہم پر یہ ظلم کیوں کیا، اے اللہ یہ بیچارہ معصوم تھا اس کو کیوں آپ نے مار دیا، کیا اس نے کیوں مت۔ اس طرح کے جملے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہیں، اس کے لیے فارمولا بنا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ جملے بولنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ کفر ہے۔ کہ فقہ کی کتابوں میں تمام مسائل ہوتے ہیں، ان فقہ کی کتابوں میں جہاں تمام مسائل ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا چپٹر ہوتا ہے الفاظ کفر کا۔ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر آدمی کا ایمان چھن جائے گا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس میں وہ حرکتیں بھی شامل ہوتی ہیں جن حرکتوں کی بنا پر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ الفاظ بھی وہاں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن الفاظ کی بنا پر آدمی کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان سے ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا ہو، یا ایسا جملہ اس نے زبان سے بولا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا ہو، تو وہاں آگے اس کا حکم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے اس کا نکاح پڑھا جائے، اور اگر شوہر تیار نہ ہو تو بیوی کو حکم آ جاتا ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ، اور اگر بیوی سے اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو شوہر سے کہا جاتا ہے کہ بیوی کو الگ کر دو۔ ابھی میں نے حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔
مجھے یاد ہے ایک دفعہ رات کے تقریباً 11 بجے کسی صاحب نے مجھے فون پر مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی میری بیوی ویسے تو بہت اچھی ہے، نماز گزار ہے، اور ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی اس نے پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پھر معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس نے یہ لفظ بول دیا، اس نے ایک ایسا لفظ بولا تھا جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا فی الحال تم ایک کام کرو، بیوی کو اپنے کمرے سے باہر نکال دو اور دوسرے کمرے میں رکھو، کیونکہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو چکا ہے اور تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن زبان سے ایک ایسا جملہ جو یہاں مسجد میں نہیں بول سکتا اور مناسب بھی نہیں ہے وہ جملہ بولنا، فحش جملہ تھا، نامناسب جملہ تھا، اس فحش اور نامناسب جملے کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ یہ ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس ایمان کو جیسے دنیا کے ہر قیمتی چیز کو طرح طرح کے خطرے ہوتے ہیں، اس ایمان کو بھی خطرے ہیں۔ ان خطروں سے ہر ایمان والے کو چوکنا رہنا ہوتا ہے، خصوصاً آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو انسان وہ حرکتیں کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں سمجھتا ہے اب سے کیا گیس، اس سے کیا ہوگا، یہ جو دھوکے والا لفظ ہے اس سے کیا ہوگا۔ جناب آپ اپنے صحت کے